بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام نئی سوچ کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان افضال احمد۔ اللہ رب العزت، ہم اسی کی عبادت کرتے ہیں، اسی کی حمد بیان کرتے ہیں، اسی سے مدد چاہتے ہیں اور اسی کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت کا پسندیدہ دین دین اسلام ہے اور اسلام امن کا دین ہے۔ ناظرین، آج ہم بات کریں گے کہ اسلامی ریاست میں اقلیتوں کے حقوق۔ اس کے پہلے حصے میں ہم بات کریں گے کہ حقوق کے بارے میں اسلامی تعلیمات کیا ہیں۔ دوسرے حصے میں ہم بات کریں گے اسلام میں اقلیتوں کے حقوق کا تحفظ اور قوانین۔ تیسرے حصے میں ہم بات کریں گے پاکستان میں اقلیتوں کے حقوق کی فراہمی۔ آج ہمارے اسٹوڈیو میں ہمارے معزز مہمان انجینئر حافظ عمیر احمد صاحب ہیں۔ سب سے پہلے حافظ صاحب، میں آپ کا بہت مشکور ہوں کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت نکالا اور پروگرام میں شرکت کی۔ آج ہم بات کر رہے ہیں کہ اسلامی ریاست میں جو اقلیتوں کے حقوق ہے اس کے بارے میں۔ تو سب سے پہلے تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ حقوق کے بارے میں جو اسلامی تعلیمات ہیں وہ تعلیمات کیا ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ جی، آپ نے ایک بار پھر موقع دیا کہ جی اسلام امن اور سلامتی کا مذہب ہے۔ بے شک۔ اور اسلام کے جتنے بھی اصول اور قوانین ہیں وہ شرف انسانیت کے منافی نہیں ہیں۔ صحیح بات۔ کیونکہ انسان ایک ہے، اس سے وابستہ بہت سے شخصیات ہیں، ماں باپ ہیں، بیوی بچے ہیں اور اساتذہ ہیں، جتنے بھی اس سے وابستہ شخصیتیں ہیں ایک فرد سے، ان سب کے اسلام نے حقوق متعین کیے ہیں۔ جی۔ باپ کے حقوق ہیں، ماں کے حقوق ہیں، اور ان دونوں ماں باپ پر اولاد کے حقوق ہیں۔ اس طرح میاں کے حقوق ہیں، بیوی پر میاں کے ہیں، میاں کے بیوی پر حقوق ہیں، پڑوسیوں کے حقوق ہیں، اور معاشرے میں جتنے بھی آپ سے تعلق رکھنے والے اشخاص، دوست ہیں، احباب، سب کے حقوق اسلام نے متعین کر دیے ہیں۔ حتیٰ کہ جو ہے والی کے رعایا پر حقوق ہیں، رعایا کے والی پر بھی حقوق ہیں۔ اس طرح اسلام کا کوئی بھی قانون آپ دیکھیں گے وہ عین فطرت کے مطابق ہے۔ فطرت سے ہٹ کر کوئی ایک قانون بھی آپ کو نہیں ملے گا۔ آپ نے اقلیتوں کی بات کی، تو اقلیتوں کے حوالے سے بھی اسلام نے ایسے قوانین متعین کیے ہیں وہ آپ کو کسی بھی اور مذہب میں ملیں گے، نہ مذہب میں ملیں گے، نہ انسانیت کی تاریخ میں ملیں گے۔ آپ کو چند میں مثالیں دوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے لے کر آج تک جو واقعات ہوئے ہیں، جو عمراء نے اور خلفاء نے اقلیتوں کے ساتھ جو حسن سلوک جو ہے کا برتاؤ کیا ہے، اس کی عجیب مثالیں وہ صرف مذہب اسلام میں آپ کو ملیں گی اور کسی دین میں آپ کو اس کی مثال نہیں ملے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے ہم شروع کرتے ہیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ایک مقدمہ آیا، ایک غیر مسلم کو مسلمان نے قتل کیا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بدلے میں قصاص کیا، اس مسلمان کو قتل کروایا اور حکم فرمایا کہ جو ہے ان اقلیتوں کا یعنی غیر مسلمین کا سب سے زیادہ جو ہے حقوق کا پاسدار میں ہی ہوں۔ اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن و سلوک اور اخلاق دیکھ کر بہت سے جو غیر مسلم ہیں وہ اسلام کی محبت سے سرشار ہوئے اور اسلام میں داخل ہوئے۔ عجیب بات بتاؤں آپ کو، کسی جنگ میں ایک یہودی وہ قتل ہو گیا، مرنے کے وقت تھا اس کا، تو اس کے ساتھیوں نے پوچھا کہ تمہاری اتنی بڑی جائیداد ہے اور تم اس کا وارث کس کو بناؤ گے؟ تو اس نے فٹ سے کہا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ وہ حیران کہ محمد رسول اللہ کیسے؟ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اور اسلام کا حسن سلوک تھا ان اقلیتوں کے اوپر، غیر مسلم کے اوپر، کہ اتنا بڑا اعتماد، مر رہا ہے اور پھر بھی کہہ رہا ہے کہ میرا جو مال کا وارث جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کو پتہ ہے کہ جنہوں نے پوری زندگی میں کوئی ایک خیانت نہیں کی اور اتنا ہمارا جو پاسداری کی ہے تو یہ آگے بھی خیانت نہیں کریں گے۔ اس طرح آپ دیکھیں گے کہ خلفائے راشدین کے دور میں، حضرت عمر رضی اللہ عنہ تعالیٰ عنہ کے دور میں بھی بہت سے واقعات ہوئے۔ ایک حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہیں جا رہے تھے تو بازار میں ایک یہودی ملا، ایک بوڑھا یہودی تھا، وہ بھیک مانگ رہا تھا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ تمہیں اس بات پر کس چیز نے مجبور کیا ہے؟ اس نے کہا کہ میں بوڑھا ہوں، کما نہیں سکتا ہوں، تو میرے اوپر جو ٹیکس ہے وہ میں بھر نہیں سکتا ہوں، اس کے لیے۔ پھر ان کو بازو سے پکڑا اور لے کے آئے بیت المال اور حکم فرمایا کہ اسے بیت المال سے خرچہ دو اور اس کو اور اس جیسے تمام افراد سے ٹیکس موقوف کر دو کہ ہم نے ان کی جوانی میں فائدہ لیا اور ان کے بڑھاپے میں ان کو جو ہے ہم لاچار و بیچار کر دیں۔ اس کے علاوہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے دور میں بھی ایک عجیب واقعہ ہوا کہ حضرت عبید اللہ بن عمر رضی اللہ عنہ جو حضرت عمر کے بیٹے تھے، انہوں نے 3 افراد کو قتل کیا۔ ابو لولو کی بیٹی بھی تھی اور جفینہ ایک اور تھا، ان 3 اشخاص کو قتل کیا اس شبے میں کہ یہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے قتل میں ملوث تھے۔ تو حضرت عثمان غنی نے فتویٰ جاری کیا اس کے قتل کا، حالانکہ اتنا بڑا خلیفہ اور وہ قتل ہو گیا،
اس کے جواب میں اگر اس کا بیٹا قتل کرتا ہے تو اس کے جو ہے فتویٰ جاری کر دیتے ہیں قتل کے. اس طرح سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں بھی بہت سے واقعات ہوئے ہیں. کچھ میں چند واقعات ان کے دور سے عرض کر رہا ہوں کہ ایک یہودی کو قتل کیا گیا, ایک غیر مسلم تھا, اس کو قتل کیا گیا. تو شکایت آنے پر وہ مسلمان کو گرفتار کر لیا گیا اور حضرت علی نے قصاص کا حکم فرمایا اور اس کو ورثاء کے حوالے کر دیا. تو قاتل کے بھائی نے ورثاء کو راضی کر دیا دیت پر. جب وہ راضی ہو گئے تو حضرت علی تک بات پہنچی, تو حضرت علی نے ورثاء کو بلوایا کہ آپ کو کسی نے مجبور کیا ہے یا کہ کوئی کسی قسم کا دباؤ ہے جو آپ جو ہے اس پہ آمادہ ہوئے ہیں. انہوں نے فرمایا کہ کوئی نہیں, ہمارا جو بندہ قتل ہو کے واپس تو نہیں آئے گا, اس دیت کے پیسوں سے جو ہے باقیوں کے افراد کی جو ہے کفالت ہو جائے گی. پھر جا کے حضرت علی کو اطمینان ہوا ہے اور اس کو جو ہے معاف کیا ہے. تو اس طرح کے بہت سے واقعات آپ کو ملیں گے. آپ تو اقلیتوں کے حقوق کی بات کر رہے ہیں. اسلام تو ایک ایسا مذہب ہے جس میں چونٹی کے بھی حقوق ہیں, حیوانات کے بھی حقوق ہیں. جہاں آپ نے جو ہے احادیث پڑھی ہوں گی کہ کسی بل میں جو ہے قضاء حاجت نہ کریں تاکہ کسی جانور کو ایذا رسانی نہ ہو. تو اسلام میں تو جو ہے درختوں کے بھی حقوق ہیں. جی, مطلب کہ جہاں آپ ایک طرف دیکھتے ہیں کہ آپ کے حقوق ہیں, آپ کے گھر والوں کے حقوق, آپ کے بیوی بچوں کے حقوق, ہمسائے کے حقوق, اس کے علاوہ آپ کے معاشرتی حقوق, محلے کے, اسی طرح آپ کے مطلب کہ کوئی آپ ایسا شعبہ مطلب کوئی ایسا سیگمنٹ نہیں نکال سکتے جس میں آپ یہ کہہ سکیں کہ اسلام نے اس میں حقوق نہیں رکھے. جہاں انسانوں کے حقوق ہیں وہاں جانوروں کے, اور جانوروں کے علاوہ باقی جو چیزیں ان کے حقوق کا بھی تحفظ کیا ہے. تو ظاہری بات ہے کہ جب انسانوں کی بات آئی ہے تو وہاں پر صرف محض مسلمان ہی نہیں ہیں, غیر مسلم بھی ہیں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ بعض جگہوں پہ مطلب یہ سوال سننے میں آتا ہے اور کافی لوگوں نے بھی یہ سوال کیا ہے, کیا اسلام جو ہے وہ زبردستی کسی کو آپ اسلام قبول کروانا چاہیں تو کیا کروا سکتے ہیں؟ یہ تو قرآن پاک کی نص سے ثابت ہے. قرآن پاک میں آیت ہے لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی, کہ جو ہے دین میں کوئی زبردستی نہیں ہے. تو میں نے جو واقعات ذکر کیا خلفائے راشدین کے اور بہت سے اور افراد کے بھی, کہ وہ ایک ثبوت ہیں, ایک بیان ثبوت ہیں تاریخ دنیا کی تاریخ کے لیے کہ اسلام نے جتنے عرصہ طاقت رہی ہے, اسلام میں جتنے خلفاء طاقتور رہے ہیں, انہوں نے کبھی کسی سے زبردستی اسلام قبول نہیں کروایا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نجران سے ایک وفد آیا, 14 رکنی عیسائیوں کا وفد تھا. حدیث شریف کا مفہوم عرض کر رہا ہوں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی میزبانی کی, پھر ان کو اجازت دی کہ آپ اپنے مذہب کے مطابق نماز پڑھ سکتے ہیں. تو انہوں نے مسجد نبی شریف میں نماز ادا کی. تو یہ حسن اخلاق دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سے لوگ مسلمان بھی ہوئے. تو اگر زبردستی ہوتی اسلام میں تو اس طرح کے واقعات نہیں آتے. میں ایک عجیب تاریخ اسلام سے ایک واقعہ آپ کو سناؤں گا. تو میری نظر میں اس سے زیادہ حسین واقعہ کوئی نہیں ہے. حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جب وہ خلیفہ بنے اس سے 15 سال قبل سمرقند کا علاقہ فتح ہوا تھا, جو کہ ایک مسلم کمانڈر قتیبہ بن مسلم نے فتح کیا تھا. تو جب حضرت عمر بن عبدالعزیز تخت خلافت پر آئے تو ان کا عدل و انصاف سن کر ایک وفد وہاں سے سمرقند سے آیا غیر مسلمین کا, اور شکایت کی حضرت عمر بن عبدالعزیز سے کہ جب آپ کے مسلم کمانڈر نے سمرقند کو فتح کیا تھا تو اسلام کے شرائط کے مطابق, اصول کے مطابق نہیں کیا تھا. کیونکہ اسلام کے اصول ہیں جب بھی کسی شہر میں یا کسی ملک میں کو جائیں تو پہلے ان کو اسلام کی دعوت دیں. اگر وہ دعوت قبول نہیں کرتے تو دوسرے شرائط میں سے جزیہ قبول کے لیے آمادہ کریں یا کسی اور جو شرائط ہیں. یہ دونوں شرائط اگر آپ کو نہیں مانتے تو پھر جنگ ہے. تو انہوں نے کیا کیا, سب شرائط سے جو ہے دستبردار ہو کر براہ راست جو ہے ڈائریکٹ حملہ کر دیا اور فتح کر دیا. تو یہ اسلام کے منافی ہے. تو حضرت عمر بن عبدالعزیز بجائے کہ یہ کہتے ہیں کہ تاریخی واقعہ ہے, اتنے سال ہو گئے ہیں, ماضی کا واقعہ ہے, ٹال مٹول کر دیتے, نہیں. انہوں نے ایک قاضی مقرر کیا اور اس قاضی کو انویسٹیگیشن کے لیے, تحقیق کے لیے بھیجا. انہوں نے تحقیق کی کچھ عرصہ, اس کے بعد بات ثابت ہوئی کہ واقعی جو ہے غیر مسلمین کی جو وفد آیا اس کی بات صحیح ہے. پھر فوراً قاضی نے حکم جاری کیا کہ جتنی بھی افواج ہے مسلمانوں کی وہ فوراً نکل جائے اس شہر سے اور دوبارہ ان کو اسلامی اصولوں کے مطابق دعوت دے.
تو ان 15 سالوں میں مسلمان افواج نے اور وہاں کے جو دوسرے والی نے انہوں نے اپنے گھر بنا لیے تھے، ایک بستی بنا لی تھی، یعنی کہ ایک ان کا یعنی سکن بن گیا تھا، مسکن بن گیا تھا۔ تو وہ جب ان کو حکم ملا قاضی کا تو سب افراد نے جتنے افواج تھے اور وہ سارے شہر سے باہر نکل گئے۔ تو جب وہ باہر نکل گئے تو سمرقند کے جتنے بھی افراد تھے وہ ششدر رہ گئے کہ ایک قاضی کے حکم پر اتنی بڑی قربانی، تو اس سے زیادہ کوئی جو ہے مذہب سچا نہیں ہو سکتا۔ تو اجتماعی طور پر سمرقند والوں نے اسلام قبول کر لیا۔ تو یہ دیکھیں ایک عجیب مثال ہے، یہ انسانیت، اسلام کی تاریخ کیا، انسانیت کی تاریخ میں بھی آپ کو اس طرح کی کوئی بھی جو ہے مثال نہیں ملے گی۔ اس کے علاوہ اسلام میں جتنے خلفاء نے معاہدے کیے ہیں ان معاہدوں کی پاسداری کی ہے۔ کوئی ایک معاہدہ ایسا نہیں ملے گا اسلامی تاریخ میں آپ کو کہ جس کو مسلمانوں نے توڑا ہو۔ کوئی بھی کسی خلیفے کا ہو یا کسی بادشاہ کا معاہدہ ہو، جب بھی خلاف ورزی ہوئی ہے تو مخالف کی طرف سے ہوئی ہے، مسلمانوں کی طرف سے کوئی بھی نہیں ہوئی۔ ابھی ہم آتے ہیں، ظاہری بات ابھی ہم نے پہلے حقوق کے بارے میں جانا، پھر اسلام نے جو غیر مسلم اقلیتیں ہیں ان کے حقوق کے بارے میں کتنا خیال رکھا اور کیا احکامات جاری کیے اس کے اوپر بات کی۔ ابھی ہم بات کرتے ہیں کہ پاکستان میں جو غیر مسلم اقلیتیں ہیں ان کو جو ان کے حقوق ہیں، کیا وہ حقوق ان کو میسر ہیں؟ یہ دیکھیں، پاکستان ایک اسلامی ریاست ہے، اسلامی فلاحی ریاست ہے، اور پاکستان کا جو آئین ہے وہ قرآن و سنت کے مطابق ہے۔ جی۔ لیکن بدقسمتی سے 70 سال ہونے کو ہیں لیکن اس آئین پہ ہم عمل نہیں کروا سکے۔ تو آپ تو وہاں پر اقلیتوں کی بات کر رہے ہیں لیکن وہاں پر مسلمانوں کے ساتھ کیا حالت ہے۔ ابھی حال ہی میں ایک واقعہ ہوا ہے کہ پنجاب میں عدالت نے ایک عورت کو 20 سال قید کے بعد کہہ دیا کہ آپ پہ جو مقدمہ تھا قتل کا وہ جھوٹا تھا، لہٰذا سوری۔ اب اس عورت، اس کا باپ بھی اس جیل میں تھا اسی مقدمے میں، وہ بھی وہیں پر فوت ہو گیا، اس کا بھائی، اس کی ساری جوانی وہیں ختم ہو گئی، اور 20 سال ایک زندگی کا بڑا حصہ ہے۔ تو ہماری عدالتوں نے کون سا انصاف دیا؟ جی نہیں، بیسیکلی میرا سوال یہ تھا کہ ہمارے آئین اور قانون میں جو غیر مسلم اقلیتیں ہیں ان کے حقوق جو ہیں ان کے حقوق کا خیال رکھا گیا ہے یا نہیں رکھا گیا؟ لیکن عمل درآمد کرانا وہ اس کے بعد ہوتا ہے۔ جب آپ کوئی قانون بناتے ہیں تو ظاہری بات ہے کہ اس کی ٹرم اینڈ کنڈیشن پہلے تیار کی جاتی ہیں، اس کے اوپر عمل تب ہوتا ہے جب وہ قانون لاگو ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو کیا ہمارے ملک میں جو غیر مسلم اقلیتیں ہیں ان کو جو حقوق ملنے چاہیے وہ ہمارے آئین میں موجود ہیں؟ بالکل موجود ہیں، اور وہ اپنے جتنی بھی اقلیتیں ہیں وہ اپنی آزادی سے اپنے مذہبی جتنے بھی ان کے افعال ہیں ان پر عمل کر رہے ہیں، کسی بھی قسم کی ان کو کوئی پریشانی نہیں ہے، اور نہ ہی آج تک کسی اقلیتوں میں سے کسی نے یہ شکایت بھی کی ہے، وہ یہاں پر خوش ہیں۔ جب پارٹیشن ہوا تھا پاکستان ہندوستان کا تو وہاں پر ہندوستان میں جو مساجد تھیں بہت سی جگہ پر جو وہاں پر غیر مسلم آباد ہوئے تو انہوں نے بہت سی مساجدوں کو اپنے مندروں میں یا اپنے گردواروں میں تبدیل کر دیا۔ اب بھی موجود ہیں وہ جو پچھلے زمانے میں مسلمان پارٹیشن سے پہلے مساجد تھیں، لیکن برعکس پاکستان کے آپ دیکھیں گے کہ جو غیر مسلمین سکھ تھے یا ہندو تھے وہ اپنی عبادت گاہیں چھوڑ کے گئے تھے، وہ ابھی تک وہ عبادت گاہیں الا وہ کہ جو خود بیچ کے گئے ہوں، وہ ابھی تک وہ مندر موجود ہیں، چاہے غیر آباد ہوں، وہاں پر ان کی آبادی نہیں ہو، لیکن وہ اسلام نے ان کی پاسداری کی ہے، ان کی مذہبی اس کی حفاظت کی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ، یہ دیکھیں ہمیں خلفائے راشدین سے یہ گائیڈنس ملتی ہے۔ جب فلسطین گئے تھے، بیت المقدس گئے تھے حضرت عمر رضی اللہ عنہ، تو وہاں پر دیکھا کہ جب بیت المقدس پہ عیسائیوں نے قبضہ کیا تھا تو یہودیوں کی جو عبادت گاہ تھی اس کو منہدم کر دیا تھا اور اس جگہ پہ کچرے کا ڈھیر لگایا ہوا تھا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جب دیکھا تو اپنی پگڑی مبارک اتار کے اس کی صفائی میں، اس جگہ کی صفائی میں مصروف ہو گئے۔ پھر جب دوسرے افراد نے دیکھا تو ان کے ساتھ جمع ہو کر صاف کیا۔ جب میدان مکمل صاف ہو گیا اس کے بعد نماز کا وقت آیا تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس میدان سے باہر آ کر نماز پڑھی۔ تو دوسرے ساتھیوں نے، اصحاب نے فرمایا کہ حضرت یہ بھی تو نماز کی جگہ تھی، آپ پڑھ سکتے تھے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے عجیب جملہ فرمایا جو ایک قانون بن گیا میری نظر میں، وہ یہ کہ اگر میں یہاں پر نماز پڑھ لیتا تو تم لوگ بعد میں دلیل قائم کر لیتے کہ ہمارے امیر المومنین نے یہ اس جگہ پر نماز پڑھی ہے لہذا تم اس جگہ کو قبضہ کر لیتے، حالانکہ یہ یہودیوں کی عبادت گاہ ہے۔ تو ہمارے مذہب میں ان کے غیر مسلمین کی عبادت گاہوں کی بھی حفاظت کا ذمہ ہے، ان کی عبادت گاہوں کو منہدم کرنے سے منع کیا گیا ہے اور ان کی بے حرمتی سے بھی منع کیا گیا ہے۔ تو ہمارے اسلام نے تو ایک ایک چیز کا جو ہے حق رکھے ہیں۔
جی بالکل، یہ آپ نے درست فرمایا کہ آپ پاکستان کے مختلف جگہوں پہ دیکھیں تو آپ کے بہت سارے ایسے آثار آپ کو نظر آئیں گے، لیکن آپ کیا سمجھتے ہیں؟ دیکھیں یہ تو ایک چیز ہوگی کہ پاکستان میں بسنے والا خواہ وہ ہندو ہو، کرسچن ہو، کوئی بھی ہو، وہ پاکستانی ہے، جی ٹھیک ہے۔ اس ملک کی حفاظت کے لیے اور اس میں بسنے والے جو شہری ہیں وہ ایک دوسرے کے ایز اے پاکستانی ان کا ایک رشتہ ہے۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ پچھلے دنوں میں بھی کچھ واقعات ایسے ہوئے ہیں کہ جو ناخوشگوار واقعات ہیں، وہ نہیں ہونے چاہیے تھے، کہ مختلف عبادت گاہوں کے اوپر جو ہے وہ حملے بھی ہوئے ہیں، اس میں کافی سارے لوگ جاں بحق بھی ہو گئے ہیں، اور پھر اس کے برعکس جو ہے وہ مطلب دونوں جو فریقین ہیں ان کی طرف سے یہ معاملہ ہوا ہے۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جب یہاں پہ رہنے والے جو دوسرے غیر مسلم اقلیتیں ہیں ان کو ان کے سارے حقوق میسر ہیں، اس کے باوجود بھی وہ کون لوگ ہیں جو ہمیں اس طرح کے واقعات میں الجھا کر ہمارے ملک میں فساد ڈال رہے ہیں؟ دیکھیں جی، ہمارے ملک کے اندر جو غیر مسلمین ہیں، اقلیت ہیں، ان کی عبادت گاہوں پہ جتنے حملے ہوئے ہیں اس سے زیادہ ہم مسلمانوں کی عبادت گاہوں پہ حملے ہوئے ہیں۔ تو کچھ عناصر ایسے ہیں اسلام دشمن اور پاکستان دشمن عناصر ہیں جو پاکستان میں امن نہیں چاہتے۔ آپ دیکھیں گے کہ شیعہ کی عبادت گاہوں پر بھی حملے ہوئے، بم دھماکے ہوئے ان میں، اور مسلمانوں کی عبادت گاہوں میں بھی حملے ہوئے۔ کچھ عرصہ پہلے راولپنڈی کے راجہ بازار میں ایک پورے مدرسے پر، مسجد پر حملہ ہوا، جلا دیا گیا اس کو، اور ابھی حال ہی میں واقعہ ہوا ہے جو ہے سکھوں کے گردوارے پر۔ تو یہ عناصر ہیں جو نہیں چاہتے کہ پاکستان اسٹیبل ہو اور پاکستان ترقی کرے۔ جیسے کہ مختلف واقعات ہمارے سامنے آتے رہتے ہیں، ہمارے ملک میں جو غیر مسلم ہیں ان کو سارے حقوق میسر ہیں، کچھ مفاد پرست ایسے ہیں جو مختلف ایسی جگہوں پہ جو ہے وہ آپس میں لڑانا چاہتے ہیں، لیکن دیکھیں اب ایک بندہ اسلام قبول کر کے اسلام میں داخل ہوتا ہے تو ایز اے مسلم ہمارے اوپر کچھ ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں، اس کے حقوق کے حوالے سے اس کو تحفظ فراہم کرنا، اس کو گائیڈ لائن دینا۔ جی یہ تو قرآن کی نص سے ثابت ہے کہ جو نئے مسلمان ہیں ان کی جو ہے مدد کرنی چاہیے۔ سورہ انفال میں اس کا بحث کیا گیا ہے۔ تو المیہ یہ ہے کہ ہمارے پاکستان میں کوئی ایسا ادارہ نہیں ہے کہ جو لوگ نئے مسلمان ہو کر آتے ہیں ان کی کفالت کر سکے جب تک وہ اپنے روٹین میں واپس آئے۔ اور کیونکہ ان کے جو اپنے کمیونٹی ہے، جس طرح اکثر ہمارے ہاں واقعات ہوتے ہیں، ہندو کمیونٹی سے کوئی اسلام سے متاثر ہو کر آتا ہے تو کمیونٹی کا دباؤ بھی ہوتا ہے، اور پھر اس میں سیاسی کھیل بھی ہو جاتا ہے، اور جن سیاستدانوں کو اس کمیونٹی سپورٹ زیادہ ملتا ہے تو وہ بھی مداخلت کرتے ہیں، تو اس میں بہت سے مسائل کو منہ دینا پڑتا ہے اس نو مسلم کو۔ تو یہ ریاست کی ذمہ داری ہے ایسا ادارہ ہو جو نیا مسلمان آئے اس ادارے میں اس کو آزاد۔ جی دیکھیں ریاست کی ذمہ داری تو ہے، یہ ریاستی ذمہ داری کے اوپر بھی ہم بات کریں گے۔ ایک معاشرے کا ایک شہری ہونے کے اوپر ہماری اپنی بھی تو ذمہ داریاں کچھ بنتی ہیں۔ کو مانتے ہیں کہ اولین جو پہلا فرض ہے وہ ریاست کا ہے کہ ریاست کو تمام ان کے جو حقوق ہے ان کو تحفظ فراہم کرنا، ان کی تمام ضروریات کا خیال رکھنا، یہ پہلا جو فرض ہے یہ ریاست کا فرض ہے۔ آج تک جتنے بھی مسلمان ہو رہے ہیں پاکستان میں، تو پاکستان میں دینی ادارے موجود ہیں جیسے دینی مدارس ہیں یا مساجد ہیں، وہی ان کی کفالت کرتے ہیں، کیونکہ ان کو ان کے حقوق کا پتہ ہے کہ قرآن اور سنت نے ان نو مسلموں کے لیے کیا حقوق واضح کیے ہیں۔ تو ان حقوق کی پاسداری کے لیے یا تو وہ ادارہ خود کرتا ہے یا کسی فرد کے ذمہ لگا دیتا ہے۔ بہت سے واقعات ہیں، مثالیں ہیں جو وقت کی کمی کی وجہ سے میں نہیں بیان کر سکتا۔ ہمارے بھی بہت سے ایسے دوست ہیں جو پہلے غیر مسلم تھے، بعد میں مسلمان ہوئے، کون کون سی مشکلاتیں ان کو پیش آئیں، پھر دینی مدارس نے ان کا ہاتھ رکھا۔ دیکھیں دینی مدارس جو ہے پاکستان میں یہ ایک بہت بڑی این جی او ہے، اور ان کا معاشرے کی اخلاقیات سدھارنے میں بہت بڑا کردار ہے، بہت اہم کردار ہے۔ ابھی کیونکہ یہ جو سیاسی کھیل ہے اس کی وجہ سے تھوڑا بہت دباؤ دینی مدارس پہ آیا، باہر کا دباؤ بھی تھا کچھ، تو دینی مدارس پر آیا، حالانکہ دینی مدارس کا بہت بڑا اخلاقیات کو سدھارنے میں کردار ہے۔ جی آپ نے معذرت آپ کی بات کاٹنا چاہوں گا، آپ نے بات کی مدارس کے حوالے سے، تو ہم نے اس سے پہلے بھی کچھ اس کے اوپر پروگرام کیے ہیں۔ دیکھیں اگر دیکھا جائے تو دینی مدارس نے جہاں پر پاکستان کے اندر جو تعلیم کی شرح میں اضافہ کیا ہے، کہ آپ دیکھیں کہ کتنے لاکھوں کی تعداد میں ایک سال میں دینی مدارس سے جو نوجوان نسل ہے وہ فارغ ہو رہی ہے۔ تو دینی مدارس جو ہے ان کی جو اہمیت اور ان کا جو کردار ہے اس سے کبھی بھی انکار نہیں کیا جا سکتا۔ ہاں وہ ایک الگ بات ہے کہ انٹرنیشنل جو ہے وہ کچھ ایسی طاقتیں ہیں
کہ جو چاہتی ہیں کہ پاکستان کے اندر جو دینی مدارس ہیں ان کو مختلف طریقوں سے وہ ختم کرنے کی ناکام کوشش کر رہے ہیں۔ یہاں پر وقت ہو گیا ایک شارٹ بریک کا۔ ناظرین ملتے ہیں اس شارٹ بریک کے بعد۔ السلام علیکم ناظرین، آپ کو ایک بار پھر اپنے پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ ناظرین، بریک سے جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے کہ پاکستان میں رہنے والے جو غیر مسلم ہیں ان کے حقوق کے حوالے سے بات کر رہے تھے۔ تو عمیر صاحب دیکھیں، اب ہم بات کرتے ہیں کہ جو غیر مسلم اسلام قبول کرتے ہیں اس کے بعد ان کو جن جن مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اس کے بعد کچھ ان کو خطرات بھی ہوتے ہیں، فیملیز کی طرف سے ان کو مختلف دھمکیاں ملتی ہیں، بعض کو گھر سے نکالا جاتا ہے، جو دوسری کمیونٹی ہے جہاں وہ رہتے ہیں ان کی طرف سے ان کو کافی ساری مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ایک سوسائٹی کے سٹیزن ہونے کے اوپر ہماری جو ذمہ داریاں ہیں وہ ہماری کیا ذمہ داریاں ہیں کہ جو یہ نئے مسلمان ہونے والے جو ہمارے بھائی ہیں ہم ان کو کس طرح سپورٹ کر سکتے ہیں، کس طرح ان کو تحفظ دے سکتے ہیں اور کس طرح ان کی ضروریات کا خیال رکھ سکتے ہیں؟ دیکھیں جی، میں نے پہلے بھی کہا کہ اسلام ایک خوبصورت مذہب ہے۔ اس میں آپ کو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے آئے تھے تو انصار کو مسلمانوں کے ساتھ ایک رشتہ دیا تھا، ایک بھائی کا۔ تو یہاں سے آپ دیکھیں کہ ہم ہر مسلمان پر یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ جو غیر مسلم ہیں وہ کوئی نیا مسلمان بن کر آتا ہے تو اس کے ساتھ کیا مسائل ہوتے ہیں۔ نمبر 1 اس کے ساتھ روزگار کا مسئلہ ہوتا ہے، اور نمبر 2 اس کی کوئی فیملی نہیں ہوتی، وہ اپنی ساری فیملی چھوڑ کے آتا ہے۔ صحیح بات۔ تو آپ پر ذمہ داری آتی ہے کہ اس کے روزگار کا بندوبست کریں، اس کی رہائش کا بندوبست کریں اور اس کے جو ہے فیملی کا بندوبست کریں جی۔ تو اور اس کے بعد اس کی شادی وغیرہ کا مسئلہ ہے۔ تو یہ سب ہم مسلمانوں پر ذمہ داری عائد ہوتی ہے۔ اگر وہ نیا مسلم اللہ نہ کرے، لا قدر اللہ، اگر وہ ان مسائل کا شکار ہو کے دوبارہ مرتد ہو جاتا ہے تو یہ وبال پوری کمیونٹی مسلمانوں کی پہ آئے گا، پوری جو ہے مسلمانوں کی پہ آئے گا، جو اس خطے کے لوگ ہیں۔ تو یہ ہم پر ذمہ داری عائد ہوتی ہے۔ انڈیا کے اندر ایک بزرگ ہیں مولانا کلیم صدیقی صاحب، آپ نے شاید نام سنا ہوگا، بہت بڑے اسکالر ہیں۔ تو ان کا کام غیر مسلمین میں بہت ہے، وہ جو نئے مسلمان ہو کر آتے ہیں دعوت بھی دیتے ہیں، وہ نئے مسلمان آتے ہیں، پھر وہ کسی نہ کسی شخص کے ذمے لگا دیتے ہیں کہ بھائی یہ آپ کا بھائی ہے، تو ان کی شادیاں کرانا، کاروبار کا۔ جب تک ہم خود قربانی نہیں دیں گے، دیکھیں صحابہ کرام کے واقعات دیکھیں کہ میں نے آپ کو عرض کیا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بیٹے کے بارے میں حضرت عثمان نے فتویٰ دیا قتل کا۔ جب ہم خود قربانی نہیں دیں گے تو ان کو احساس کیسے ہوگا؟ تو حضرت کلیم صدیقی صاحب نے انڈیا کے جو بزرگ ہیں، ایک نیا مسلم تھا، اس کی بہت کم ذات تھی، اس کو اپنی بیٹی سے نکاح کروایا۔ بیٹی جگر کا ٹکڑا ہے، وہ سید زادے ہیں۔ تو دیکھا، جب آپ قربانی دیں گے، آپ کی قربانی سے پھر جو جذبہ پیدا ہوگا اس جذبے سے سرشار ہو کر دوسرے لوگ بھی مسلمان ہوں گے۔ تو یہ ہم تمام مسلمانوں پر ذمہ داری عائد ہوتی ہے۔ لیکن ہمارے پاکستان میں ایک اور عجیب مسئلہ ہے کہ ہمارے ہاں تعلیم نظام 2 ہیں، ایک ہے دینی مدارس کا، ایک ہے جو ہے اسکول یونیورسٹیز کا۔ اسکول یونیورسٹیز میں دینی تعلیم سرے سے دی نہیں جاتی، ایک بس نام کے طرح ایک آدھا اسلامیات کا سبجیکٹ رکھا ہوا ہے وہ دیتے ہیں، ورنہ پورے 10 12 15 سال کی تعلیم میں آپ کو دینی تعلیم نہیں ملتی۔ تو ایک نوجوان جو 15 سال ایک اسکول وغیرہ میں پڑھتا ہے اور کچھ بھی نہیں سیکھتا کہ قرآن کیا کہتا ہے، قرآن کی تعلیمات سے بالکل ناواقف ہے۔ اگر کوئی اس کا فیملی بیک گراؤنڈ جو ہے وہ دیندار ہے تو وہ کسی مدرسے میں یا مسجد میں اس کو قرآن وغیرہ کی تعلیمات دلائیں گے، وگرنہ عربی سے اور قرآن سے بالکل ناواقف ہے، جس کی وجہ یہ ہے کہ وہ حقوق سے جو ہے واقف نہیں ہے، حقوق سے واقف نہیں ہوتے، اور جو نئے مسلمان ہوتے ہیں ان کو جس طرح گائیڈ کرنا چاہیے اس طرح گائیڈ نہیں کر پاتے۔ یہ بہت اچھا پوائنٹ ہے۔ لیکن یہاں پر آتی ہے کہ ذمہ داری کس کی ہے؟ ہمارے علماء کرام جو بھی کام ہو رہا ہے وہ ہمارے علماء کرام ہی کر رہے ہیں، وہ اپنی ذمہ داری سمجھ رہے ہیں، لیکن اپنے وسائل کے مطابق وہ کر رہے ہیں۔ میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ میں بہت سے ایسے نو مسلم نوجوانوں کو جانتا ہوں جن کو دینی مدارس نے پناہ دی اور ان کو جو ہے اچھی تعلیم دی، تعلیم کے بعد ان کے روزگار کا بندوبست کیا اور اس کے بعد شادیوں کا بندوبست بھی کیا۔ وہ بہت سے افراد ایسے ہیں جو اپنے گھروں میں خوش ہیں، اپنے بیوی بچوں کے ساتھ رہ رہے ہیں۔ وہ پہلے جیسے نئے مسلم ہوئے ان کو اپنے کمیونٹی نے نکال دیا تھا، تو یہ ساری ذمہ داری دینی مدارس نے نبھائی تھی۔ ابھی بھی ایسے مدارس ہیں جو یہ ذمہ داری نبھا رہے ہیں۔
ابھی بھی ایسے مدارس ہیں، بہت سے سندھ میں ہیں، سندھ سے باہر بھی ہیں، ہمارے سندھ کے بہت سے علاقے تھر ہیں، وہاں پہ بھی بہت سے غیر مسلم جو ہے اسلام قبول کر رہے ہیں، ان کی ذمہ داری بھی علماء کرامی نبھا رہے ہیں، لیکن جس طرح نبھانی چاہیے ایک جو ہے گیپ ہے، جس طرح نبھانی چاہیے ویسے نہیں نبھا رہے، اور یہ ایک ہی طبقہ ہے جو یہ ذمہ داری سمجھ رہا ہے کہ یہ میری ذمہ داری ہے۔ جو نیا آنے والا مسلمان بھائی ہے، اب اس کو جو اس کی رہنمائی کس طرح کی جائے؟ اب ظاہری بات ہے کہ تعلیمات کی کمی ہے، اب اسلام کی تعلیمات دینا یہ علماء کرام کی ذمہ داری ہے، اور وہ سب سے بہترین طریقے سے اور ان کے مزاج کے مطابق ان کو تعلیم دے سکتے ہیں۔ لیکن اب رہائش کے ان کو مسائل ہیں، گھر نیچوں کے گھر بار چھوڑ کے آئے ہیں، کھانے کا مسئلہ ہے، جاب کا مسئلہ ہے، جس طرح آپ نے بیان کیا کہ مختلف، اب کچھ ذمہ داریاں ہمارے معاشرے کے اوپر عائد ہوتی ہیں۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہماری جو اس طرح کی کام کرنے والی جو این جی اوز ہیں وہ کس طریقے سے اپنے آپ کو اپڈیٹ کر کے جو ہمارے آنے والے مسلمان ہونے والے نئے بھائی ہیں ان کو کس طرح مطلب مکمل گائیڈ لائن دے سکتے ہیں؟ این جی اوز، اسلامک این جی اوز بالکل موجود ہیں جو اپنے اپنے طاقت کے مطابق کام کر رہی ہیں، لیکن یہ ہم پورے معاشرے پہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے۔ اگر ہم خود نہیں کر سکتے تو ان این جی اوز کو سپورٹ کریں جو این جی اوز ان نئے مسلمانوں پر خرچ کر رہی ہے، ان کے جو ہے حقوق کی ادائیگی کر رہی ہے۔ تو ہم معاشرے پہ تو یہ اویئرنیس کی ضرورت ہے۔ آپ نے عرض کیا کہ علماء پہ ذمہ داری، علماء پہ جو ذمہ داری ہے وہ علماء نبھا رہے ہیں، لیکن علماء کون سی ذمہ داری نبھا رہے ہیں؟ حکومت کی بھی تو یہاں پر کوئی ذمہ داری ہے۔ حکومت کی کیا ذمہ داری؟ دیکھیں حکومت نے کون سی اسلامی معاملات میں کون سی ذمہ داری حکومت نے جو ہے پاکستانی حکومت نے کون سی ذمہ داری نبھائی ہے؟ مجھے بتائیں کتنی مساجد ہیں پاکستان میں جو تعمیر کرائے ہیں، کتنے محلے نئے بنتے ہیں، اس میں کتنی مساجد جو ہے اور کتنے جو ہے ائمہ مساجد ہیں جو انہوں نے اپائنٹ کیے ہیں؟ نتھنگ، زیرو، الا وہ جو گورنمنٹ کے ادارے ہیں وہاں کوئی مسجد بن جاتی ہے تو وہاں پر جو ہے ایک پیون کے گریڈ میں جو امام کو وہ ہائر کر لیتے ہیں۔ تو حکومت نے ابھی تک سمجھا ہی نہیں ہے کہ اسلام بھی ایک ہمارا شعبہ ہے، اس پہ بھی کچھ۔ لیکن یہاں پر ایک بات ایڈ کرنا میں مناسب سمجھوں گا کہ کے پی کی میں ابھی حال ہی میں جو ہے وہ مساجد کے حوالے سے ایک بڑا اچھا اقدام ہوا ہے کہ وہاں پر جو ائمہ کرام ہے ان کا وظیفہ بھی رکھا گیا ہے۔ اب یہ دیکھیں یہ ایک مثبت عمل، اب ظاہری بات ہے کہ ہم بالکل ایسے نہیں کہہ سکتے کہ ہمارا معاشرہ یا ہمارا ملک جو ہے وہ مطلب تاریکی کی طرف جا رہا ہے، تبدیلی آ رہی ہے، اب چاہے وہ چھوٹے پیمانے پہ ہی کیوں نہ ہو، تبدیلی آ رہی ہے۔ اب آہستہ آہستہ لوگ اس بات کو سمجھنا شروع ہو گئے۔ ہمارے معاشرے میں ہندو بھی رہتے ہیں، عیسائی بھی رہتے ہیں، وہ تمام کے تمام ان کو حقوق مل رہے ہیں۔ ہاں بعض جگہوں پہ ایسا ہو سکتا ہے کہ کچھ حقوق جو ہیں ان کو نہ مل رہے ہوں، لیکن ان کی تعداد بہت کم ہے۔ آپ نے کبھی جس طرح کہ آپ نے خود بھی اس چیز کو مانتے ہیں، کبھی آپ نے دیکھا ہو کہ مطلب جو غیر مسلم اقلیتیں ہیں انہوں نے مطلب آ کے شکایت کی کہ ہمیں مسلمانوں سے گلہ ہے تو حکومت سے گلہ ہے، کیونکہ ان کو حکومت کی طرف سے سپورٹ نہیں ہے۔ لیکن کچھ ایسی اقلیتیں بھی ہیں جو اپنے آپ کو کہتے تو اقلیت ہیں لیکن پیش وہ میجورٹی کرتے ہیں، اور اس کی بنا پر جو مختلف جو ہیں وہ فساد جو ہیں وہ جنم لے رہے ہیں۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اپنے جو دائرہ حدود ہے اس سے باہر نکل کر کسی کو نقصان پہنچانا یا کسی کے اوپر اس طرح کی جو چیزیں ہیں وہ ڈیولپ کرنا، کیا یہ ہمارے معاشرے کے لیے بہتر ثابت ہوگا؟ دیکھیں جی، مملکت الاسلامیہ پاکستان یہ اللہ کی ایک نعمت ہے اور یہ اسلام کے نام پر بنا ہے اور انشاءاللہ قیامت تک رہے گا۔ تو دنیا میں جو اسلام دشمن قوتیں ہیں وہ کبھی بھی نہیں چاہتی کہ یہ پاکستان کا جو نقشہ ہے یہ زمین پر رہے، تو اس قسم کی وہ سازشیں ضرور کر رہے ہیں۔ یہ 70 سال سے سازشیں ہو رہی ہیں، ہندوؤں کو ابھارنا اور جو ہے کچھ ان میں سے کچھ حصوں کو ابھارنا، دوسرے جو ہے اقلیتوں کو ابھارنا کہ آپ جو ہے وہ کریں، اپنے آپ کو میجارٹی میں شو کریں، لیکن یہ ہو نہیں پایا ابھی تک۔ اور ایک اچھی بات ہے کہ جتنی بھی اقلیتیں ہیں ان سب نے پاکستان کے آئین کو تسلیم بھی کیا ہے اور اس پر چل بھی رہے ہیں، خوش بھی ہیں، سوائے قادیانیوں کے۔ قادیانی بھی آئین کو مانتے ہیں لیکن وہ اپنے آپ کو غیر مسلم اقلیت نہیں مانتے، جس کی وجہ سے تھوڑا بہت شور شرابہ ہوتا رہتا ہے، لیکن انشاءاللہ وقت آئے گا وہ بھی مان جائیں گے۔ تو میرے حساب سے کوئی ایسی پریشانی نہیں ہے، کیونکہ اگر پریشانی ہوتی کوئی ایک کیس تو فائل ہوتا اقلیتوں کی طرف سے، لیکن نہیں ہوا۔ بہت سے چلیں ٹھیک ہے، وہ اقلیتیں جو پاکستان میں ان کو انصاف نہیں مل رہا تو پوری دنیا میں دوسرے ادارے ہیں، عالمی ادارے ہیں، جو عالمی جو ہے عدالتیں ہیں، ان میں کیوں نہیں جاتے؟ کوئی ایک کیس فائل نہیں ہوا کہ اقلیتوں کے ساتھ یہاں پر اچھا سلوک نہیں ہو رہا۔ جی، ابھی چونکہ ہمارے پروگرام کا وقت جو ہے وہ ختم ہو چکا ہے، آخر پہ میں یہ چاہوں گا کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ
ہم سب اس وطن کے رہنے والے ہیں، ہم شہری ہیں. سب سے پہلے ہم مسلمان ہیں، اس کے بعد ہم پاکستانی ہیں، لیکن ہم بات کرتے ہیں دوسری غیر مسلم کی جو اس ملک میں رہتے ہیں، اس ملک کا کھاتے ہیں، اس ملک کا پیتے ہیں. ان کے اوپر بھی چونکہ اب دیکھیں پاکستان کے حالات جس طرف جا رہے ہیں، کبھی مذہبی تفرقہ بازی ہوتی ہے، لسانی، اور بعض جگہوں پر شخصی، ہر طرح سے مطلب پاکستان میں فساد کروانے کی کوشش کی جا رہی ہے. تو اب ظاہری بات ہے کہ ہم جو ہے حالات کو دیکھتے ہوئے، واقعات کو دیکھتے ہوئے ہمیں کچھ ایسے چیزیں کرنی پڑیں گی کہ جو ہمارے ملک کے تعمیر و ترقی میں، اس کو پرامن بنانے میں اور پاکستانی کی خوشحالی میں اہم کردار ادا ہونا چاہیے. اس میں تمام جو اقلیتیں ہیں ان کو کس طرح وہ مطلب اکٹھی ہو کے اپنے آپ کے جو گیپ ہے اس کو ختم کر کے پاکستان کی ترقی اور پاکستان کو پرامن بنانے میں وہ کیا کردار ادا کر سکتی ہیں؟ دیکھیں، میں اس میں ایک مورخ گزرا ہے، مستشرق تھا واٹ، عیسائی مورخ تھا. اس کی ایک عبارت اس کی کتاب کی کوٹ کروں گا. اس کی ایک کتاب تھی اسلامک پولیٹیکل تھاٹس. اس نے کہا کہ ہم عیسائی جب یونانیوں کے حکمرانوں کے ماتحت آئے ہیں تو اس سے زیادہ خوش ہم مسلمان خلفاء اور مسلمان حکمرانوں کے ماتحت تھے. انہوں نے ہمارے ہر حقوق کا تحفظ کیا ہے، لیکن یونانی حکمرانوں نے اس کا تحفظ نہیں کیا ہے. تو اس کا ایک ہی حل ہے کہ پاکستان کے اندر جو پاکستان کا آئین ہے اس کو 100% عملی جامہ پہنایا جائے تاکہ اقلیتوں کا بھی حقوق کے تحفظ ہو سکے اور مسلمانوں کے حقوق کا تحفظ بھی ہو سکے. تو یہ بس حکومت کی ذمہ داری ہے، اور میڈیا کی ذمہ داری بھی ہے عائد ہوتی ہے کہ عوام میں اویئرنیس پیدا کریں کہ حکومت ایسی حکومت کو ووٹ دیں، ایسے نمائندوں کو ووٹ دیں جو آپ کے لیے بہتر ہو سکے. جی، جو آپ کے لیے بہتر ہو. انجینئر حافظ عمیر صاحب، آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت نکالا. آج کے پروگرام میں ہم نے جانا کہ حقوق کے بارے میں جو اسلامی تعلیمات ہیں وہ کیا ہیں، اور جو غیر مسلم اقلیتیں ہیں اس کے حوالے سے اسلامی تعلیمات کیا ہیں. اور اس کے بعد ہم نے یہ جانا کہ پاکستان میں جو تمام اقلیتیں ہیں رہنے والی ہیں ان کے حقوق کے بارے میں بات کی، اور اس میں یہ چیز بھی ایڈ کی کہ جو مسلمان جو پہلے غیر مسلم ہوتے ہیں پھر مسلمان ہوتے ہیں اور ان کو کن کن مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے. اور اس کے بعد ہم نے بات کی کہ جب وہ اسلام قبول کرتے ہیں تو ان کو کچھ مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور ان مشکلات کو حل کرنے کے لیے ہمارے اوپر بھی کچھ ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں. اب جو اکثریت ہے ان کے اوپر یہ فرض ہے کہ وہ جو اقلیت والے ہیں ان کے حقوق کا خاص خیال رکھیں، چونکہ یہ ان کا اولین فرض ہے. کیونکہ آپ اپنے آپ کو اس طرح ڈیولپ کریں کہ لوگ آپ کے کردار کی مثال پیش کریں. تو ناظرین، ہمیں چاہیے کہ اپنے ملک کی تعمیر اور ترقی میں، اس کی خوشحالی میں اور اس کو پرامن بنانے میں جو ہے وہ اپنی تمام جو کوششیں ہیں وہ کرنی چاہیے، اور تمام اقلیتیں جو اس ملک میں رہتی ہیں ان کے اوپر بھی یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ اپنے ملک کو خوشحال بنانے میں اپنا جو مین کردار ہے وہ ادا کرنا چاہیے. ناظرین، آپ کو ہمارا یہ پروگرام کیسے لگا؟ اپنی قیمتی فیڈ بیک ہم تک ضرور پہنچائیں. ملتے ہیں اگلے پروگرام میں، تب تک کے لیے السلام علیکم.